بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانوں، بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جمعیت علماء ضلع سانگلی کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اور اس اجلاس کا موضوع پہلے سے طے شدہ ہے: اصلاح معاشرہ۔ مغرب بعد سے ہی بیانات کا سلسلہ شروع ہے۔ آپ حضرات نے اس وقت کے ناظم جلسہ حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو نہ صرف یہ کہ ایک مفتی ہیں، مدرس بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور ایک باکمال خطیب بھی ہیں، انہوں نے اپنی ندامت کے دوران اپنی تقریر بھی کر لی ہوگی۔ ایسے موقع پر وہ چوکتے نہیں، ندامت پر نہیں کرتے، اپنی تقریر بھی کر لیتے ہیں۔ ان کی تقریر بھی آپ نے سنی، اور پھر ابھی جس ذات گرامی اور جس ہستی کی تقریر آپ نے سنی وہ تو آپ نے سنی ہی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ تو موضوع سے متعلق جو گفتگو تھی میں سمجھتا ہوں وہ مکمل ہو چکی ہے۔ ایک بات جو ہو جائے پھر اس کو دوسرے آدمی کو بلا کر کے اور اسی بات کا اعادہ کروانے سے جو ایک اثر دل پر پڑتا ہے اس اثر میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ میں نے یہاں اسٹیج پر آ کر کے حافظ محمد علی صاحب جو جمعیت علماء ضلع سانگلی کے صدر ہیں ان سے یہ پوچھا کہ مجھے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، یعنی کھچڑی بنا کر کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کھچڑی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیجیے، یعنی کچھ جمعیت علماء کے بارے میں بتائیے، جمعیت علماء کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، اس کا تعارف کروا دیجیے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اور پھر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اور ہمارے یہاں منشیات کی لت بہت بے قابو ہوتی جا رہی ہے، نوجوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ عادت پڑتی جا رہی ہے، تو اس پر بھی روشنی ڈالنی ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، یہ کھچڑی تو میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے ایک موضوع دے دو، یا تو میں جمعیت علماء کا تعارف کراؤں یا اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منشیات کے بارے میں کوئی باتیں عرض کروں۔ انہوں نے کہا جیسی آپ کی مرضی۔ پھر حضرت کی گفتگو آگے بڑھی اور پھر شراب کا ذکر آیا، اور حضرت نے اپنے منفرد اور البیلے انداز میں وہ ساری باتیں کہیں جو اس وقت ضرورت کی باتیں تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ منشیات کے تعلق سے، شراب نوشی کے تعلق سے مکمل گفتگو حضرت نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جب حضرت کی گفتگو مکمل ہو رہی تھی تو حافظ محمد علی میرے پاس آئے
انہوں نے کہا کہ منشیات کے تعلق سے تو حضرت نے گفتگو کر لی، اب ایک بات رہ جاتی ہے، جمعیت علماء کا تعارف، جمعیت علماء کی خدمات، جمعیت علماء کے قیام کا پس منظر، وہ کب قائم ہوئی، کیوں قائم کی گئی، اور اس جماعت کو قائم کرنے والی مقدس ہستیاں کون تھیں، وہ کیسے لوگ تھے، اور کن مقاصد کے لیے یہ جماعت قائم کی گئی تھی، یہ تمہیں اب بیان کرنا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ جمعیت علماء کی صدیوں کی تاریخ ہے، اور بلا مبالغہ جمعیت علماء کی خدمات کے سلسلے میں ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات علماء نے سیاہ کیے ہیں۔ جمعیت علماء کی پوری تاریخ کو مختصر سے وقت میں سمیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام مجھے حافظ محمد علی صاحب نے دیا ہے۔ بس میں اللہ کا نام لے کر کے اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ آپ سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے اس کی توفیق بخشے کہ میں جمعیت علماء کا تعارف مختصر سے وقت میں ایسے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعیت علماء کی تاریخ کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، اور اس کے قیام کا پس منظر کیا ہے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء کی تاریخ اور ہمارے ملک کی تاریخ ایک ساتھ چلتی ہے۔ جب تک آپ اپنے ملک کی تاریخ نہیں جانیں گے، اس وقت تک جمعیت علماء کی تاریخ بھی آپ صحیح طور سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہمارا یہ ملک بہت عظیم ہے، ہمارا یہ ملک اس روئے زمین پر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو وہ مقام حاصل ہے جو اس روئے زمین پر بہت سی مقدس جگہوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کا یہ امتیاز ہے، اس کا یہ انفرادی مقام ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نہ یورپ میں بھیجا، نہ امریکہ میں بھیجا، نہ حجاز میں بھیجا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہندوستان میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ یہ فضیلت صرف ہندوستان کو حاصل ہے کہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان، اور صرف پہلا انسان ہی نہیں، اللہ کا پہلا نبی کہیں کسی اور جگہ نہیں، وہ ہمارے ملک ہندوستان میں آیا ہے۔ ہمارے ملک کو اور ہماری اس سرزمین کو یہ فضیلت اور یہ مقام ایسا حاصل ہے جو دنیا کے کسی خطے کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جب اللہ کا نبی اس دنیا میں آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ نبیوں کے پاس وحی بھی آتی ہے، فرشتہ بھی آتا ہے، اور فرشتہ بھی کون؟ جو افضل الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو یہ بھی ہوا کہ اس روئے زمین پر کسی نبی کی طرف پہلی وحی اگر اس دنیا کے کسی خطے میں نازل ہوئی ہے تو وہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، اور وحی لے کر کسی فرشتے کی آمد اگر اس دنیا میں ہوئی ہے تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو اس دھرتی پر
اللہ کا پیغام لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے ہمارے ملک کی، یہ امتیاز ہے ہمارے ملک کا، یہ مقام ہے ہمارے ملک کا۔ بلکہ آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اذان جس کے بارے میں حضرت مولانا مزمل حسین صاحب ابھی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ 150 روپے میں وہ اذان کیسے ہوگی، اس اذان کے کلمات سب سے پہلے ہمارے ملک کی فضاؤں میں گونجے ہیں۔ اللہ کی الوہیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ حجاز سے پہلے، مکہ اور مدینہ سے پہلے ہمارے ملک میں گونجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما نزل آدم بالہند استوحش، حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں آئے تو تنہا تھے، اس تنہائی کی وجہ سے انہیں وحشت ہونے لگی۔ فنزل جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ونادى مرتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ومرتين اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله، دو مرتبہ انہوں نے آواز لگائی اشهد ان لا اله الا الله، دو مرتبہ آواز لگائی اشهد ان محمد رسول الله۔ تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وہی کلمات تو ہیں جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ اسی کا اعلان مسجدوں کے مینارے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی الوہیت کا نعرہ جبریل امین کے ذریعے اس ملک کی فضاؤں میں لگایا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے اسی ملک میں ہوا ہے۔ ہمارا ملک ایسا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، ابھی پورے جزیرت العرب میں اسلام نہیں پہنچا تھا۔ جزیرت العرب کے بہت سے علاقے ابھی اس ہدایت کی ہوا سے محروم تھے، لیکن ہندوستان میں اسلام پہنچ چکا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اللہ نے اسلام کو اس دھرتی پر پہنچا دیا۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے بھی اسلام سب سے پہلے یہی آیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں اور اسلام ہندوستان میں پہنچتا ہے۔ اس کی شہادت اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے، اس کے آثار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیے کیرلا چلے جائیے، گجرات میں چلے جائیے۔ کیرلا میں ایسی مسجد موجود ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی ہی میں تعمیر ہوئی ہے۔ ابھی کیرلا میں چند سال پہلے ایک بہت بھیانک سیلاب آیا تھا، بستیاں کی بستیاں بہہ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے جمعیت علماء مہاراشٹر کی طرف سے کیرلا کا پورا دورہ کیا تھا۔ پورے کیرلا میں جمعیت کا وفد گیا تھا، تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ پہاڑ کی ڈھلان پر بڑی بڑی بستیاں تھیں، سینکڑوں مکانات تھے، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ پتھر اور مٹی کے ساتھ وہ پوری بستی بہا کر کے لے گیا اور اس بستی کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اس طرح کی تباہی کیرلا میں آئی تھی۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو بتایا گیا، پہلے بھی سن رکھا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہی قریب میں ایک چھوٹی سی بستی ہے چیرمن کے نام سے،
وہاں ہندوستان میں بننے والی سب سے پہلی مسجد ہے. آپ حضرات آئے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیجئے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں وہاں گیا. چھوٹی سی مسجد لکڑے کی بنی ہوئی، اس میں توسیع بھی کی گئی ہے، کچھ بڑھایا بھی گیا ہے، لیکن اصل مسجد اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے. مسجد میں ہم لوگوں نے نفل بھی پڑھی اور پھر دیکھنے لگے. دیکھتے دیکھتے ایک جگہ جا کر کے رک گئے. وہاں اس مسجد کا سن تعمیر لکھا ہوا تھا. سن تعمیر لکھا تھا کہ یہ مسجد 629 عیسوی میں تعمیر ہوئی. 629 عیسوی میں یہ تعمیر ہوئی. وہ دیکھتے ہی پھر ذہن میں اچانک بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن عیسوی کے اعتبار سے 571 میں ہوئی ہے. 571 29 سال ادھر 600 اور 600 کے بعد پھر 29 سال. 29 کو آپ ملائیے جوڑیے تو 58 سال ہوتے ہیں. گویا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال تھی کہ یہ مسجد کیرلا میں تعمیر ہوئی. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کی عمر شریف 63 سال ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نظر کرم اس ملک پر ہے کہ اللہ نے کبھی اس ملک کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت اور بھی دیکھیے. اس دنیا میں ایک ملک اور ہے جس کی تاریخ اور ہمارے ملک کی تاریخ میں بڑی مماثلت ہے. ایک جیسی تاریخ ہے. پہلی صدی ہجری میں اندلس میں اسلام پھیلا، اسلام داخل ہوا طارق بن زیاد کے ذریعے. اور خشکی کے راستے سے پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہی محمد بن قاسم کے ذریعے اسلام ہندوستان میں آیا. پہلی صدی ہجری کی آخری دہائی تھی. وہی وقت تھا جب اندلس میں طارق بن زیاد آگے بڑھ رہے تھے اور ہندوستان میں محمد بن قاسم آگے بڑھ رہے تھے. اور یہ بھی دیکھیے کہ اسلامی فوج کے داخلے کا سبب اندلس میں بھی ایک خاتون ہے اور ہندوستان میں محمد بن قاسم کے ذریعے جو اسلامی فوج آئی اس کے داخلے کا سبب بھی ایک خاتون ہی ہے. پھر اندلس بھی فتح ہوا اور ہندوستان میں بھی اسلام آیا. مسلمانوں نے 800 سال تک اندلس میں بھی حکومت کی اور ہندوستان کے اندر بھی 800 سال تک حکومت کی. یہاں تک بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طارق بن زیاد کے ہمراہ جو لشکر اندلس میں داخل ہوا تھا اس لشکر کے سپاہیوں کی تعداد بھی اتنی تھی جتنی تعداد محمد بن قاسم کے ساتھ آئی تھی. اتنی مماثلت دونوں ملکوں کی تاریخ میں چل رہی ہے. لیکن پھر اس کے بعد تاریخ کا دھارا بدلتا ہے. اچھا ایک بات اور سنیے، جو انجام محمد بن طارق کا ہوا کم و بیش وہی انجام طارق بن زیاد کا بھی ہوا. عبد الملک ابن مروان کے دور خلافت میں محمد بن قاسم اپنے چچا حجاج بن یوسف کے حکم سے یہاں آئے تھے. لیکن جب ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ پر اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک
تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے محمد بن قاسم کے بارے میں حکم جاری کیا کہ ان کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں ڈال کر زنجیروں میں باندھ کر دارالخلافہ لایا جائے۔ یہی حکم اس نے طارق بن زیاد کے متعلق بھی جاری کیا۔ اندلس سے طارق بن زیاد اور ہندوستان سے محمد بن قاسم اس کے دربار میں پہنچے۔ محمد بن قاسم کو تو جلاد کے حوالے کر دیا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے، اور طارق بن زیاد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ وہ تاریخ کے اندھیروں میں غائب ہو گئے، پتہ نہیں انہیں جلا وطن کیا گیا یا انہیں کوئی اور سزا دی گئی، اور وہ گمنامی کی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنی مماثلت دونوں ملکوں کی تاریخ میں چلتی ہے، لیکن پھر آگے چل کر کے تاریخ کے دھارے بدل جاتے ہیں۔ اندلس سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، اسلام کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وہ اندلس جو اس وقت مینار نور تھا، علم کی روشنی یورپ کی تاریکیوں میں اندلس سے ہی پھیل رہی تھی۔ اندلس میں بڑی بڑی جامعات، یونیورسٹیاں، خانقاہیں، سب کچھ تھا، بڑی بڑی مسجدیں چپے چپے پر قائم تھی۔ لیکن جب عیسائیوں نے اندلس سے اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا تو اس طرح خاتمہ کیا کہ اسلامی حکومت کے جتنے آثار اور نشانات تھے سب مٹا دیے گئے، مسجدیں اجاڑ دی گئی، خانقاہیں برباد کر دی گئی، یونیورسٹیاں تباہ اور برباد کر دی گئی، کتب خانے جلا دیے گئے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، ہمارے یہاں بہت سی ایسی کتابیں جو امہات الکتب کا درجہ رکھتی ہیں وہ اندلس میں تصنیف کی گئی، لیکن سب کا خاتمہ کر دیا گیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا گیا اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو اپنا دین چھوڑنا ہوگا اور عیسائی مذہب اختیار کرنا ہوگا، ورنہ یہاں سے یا تو چلے جاؤ ورنہ موت کے لیے تیار رہ جاؤ۔ ختم ہو گیا سب کچھ، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا وہاں باقی نہیں بچا۔ صرف دو چیزیں ان لوگوں نے باقی رکھی، ایک قصر الحمرا اور دوسرے مسجد قرطبہ، وہ آج بھی باقی، یہ دو نشان باقی رکھے۔ لیکن ہندوستان میں عیسائیوں نے وہاں بھی مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور اس کو اس طرح اسلامی آثار و نشانات سے پاک صاف کر دیا کہ وہاں سوائے ان دو چیزوں کے کچھ موجود نہیں۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں سے حکومت عیسائیوں نے ہی چھینی تھی، وہ بھی عیسائی تھے، یہ بھی عیسائی تھے، انہوں نے چھینی تھی۔ اور جو کوشش اندلس میں عیسائی حکومت نے کی تھی اور اس کی کوشش کامیاب ہو گئی، وہی کوشش یہاں انگریزوں نے کی تھی، لیکن انگریز یہاں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر مجھے تاریخ کی روشنی میں یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ ایسا کیوں ہوا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ ہندوستان سے اسلام کبھی ختم نہ ہو۔ اس لیے انگریز اس ملک سے اسلام کا خاتمہ نہیں کر سکا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی اسباب کے پردے میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، وہ کن کہہ دے سب ہو جائے، لیکن اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے۔ سبب کے پردے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی منشا کا اظہار فرماتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جس کی وجہ سے انگریز اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ اسباب کیا ہیں ذرا دیکھیے تاریخ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے اور پورے ملک میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر جاگیردار اور نواب اپنی خود مختاری کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور پھر لڑائیوں کا آپس میں سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ باہر کی طاقتوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ دلی بار بار خون میں ڈوبتی ہے۔ دلی کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون بہتا ہے۔ یہ آپس کی چپتلش اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد صرف 50 سال میں ہندوستان کے تخت حکومت پر 10 بادشاہ بیٹھے گئے اور ان میں سے 2-1 کو چھوڑ کر باقی سب کی موت غیر فطری ہوئی۔ کوئی غسل خانے میں مرا ہوا ملا، کوئی اپنے بستر پر مرا ہوا ملا۔ اس طرح اس پر لوگ آتے جاتے رہے، ایسا دور تھا۔ ادھر اورنگزیب اس دنیا سے جاتے ہیں اور دوسرا شہنشاہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اورنگزیب کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد جو افراتفری مچی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سمجھا، غور و فکر کیا، حجاز کا سفر کیا، وہاں جا کر کے دنیا کے مختلف نظام ہائے حکومت کا بغور مطالعہ کیا، اور پھر ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی، انہوں نے تفہیمات الہیہ لکھی، اور آپ جانتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ میں اسلام کا پورا نظام، سیاسی نظام، عبادات کا نظام، معاشی نظام، اخلاقی نظام پورا پیش کر دیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے۔ اور آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلامی کتب خانے میں، آج بھی اسلامی کتب خانے میں حجت اللہ البالغہ کی نظیر موجود نہیں ہے۔ تفہیمات الہیہ لکھی، یعنی حضرت شاہ صاحب نے اس ملک کی حکومت کیسی ہوگی پورا نقشہ تیار کیا، پورا نظام تیار کیا، خاکے اس کے بنائے، لیکن عمر نے زیادہ وفا نہیں کی، ان خاکوں میں وہ رنگ نہیں بھر سکے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور پھر انہوں نے ان خاکوں میں رنگ بھرنا شروع کیا، اور جب رنگ بھر کر وہ تیار ہوئے اور مجاہدین کی جماعت تیار کر لی انہوں نے، تو پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ انگریز جو 1601 میں یہاں آیا تھا، پوری 1 صدی وہ تاجر کے بحروب میں رہا، اور اورنگزیب کا انتقال جب 1703 میں ہوتا ہے اور پورے ملک میں افراتفری مچتی ہے، تب یہ اپنے چہرے سے نقاب اتارتا ہے اور پھر اپنی کارروائی بنگال سے شروع کرتا ہے۔ پہلا نشانہ سراج الدولہ کو بناتا ہے، بہار تک آ جاتا ہے، دلی بالکل قریب ہے اس کے، دلی پہنچ سکتا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ دکن میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسی چٹان ہے کہ اس چٹان کو توڑے بغیر وہ دلی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس نے بجائے دلی کا رخ کرنے کے میسور کا رخ کیا، اور پھر شروع ہوئی اس کی ریشہ دوانیاں، خریدے اس نے باغی اور
1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی. 1758 میں سراج الدولہ شہید کیے گئے. وہ 50 سال میں میسور میں اٹکا رہا. سلطان کی شہادت کے بعد انگریز جنرل نے سلطان کی میت کے اوپر، ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا اب ہندوستان ہمارا ہے. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف 4 سال میں انگریز دلی پہنچ گیا، لال قلعے پر اپنا یونین جیک لہرا دیا اور اعلان کر دیا مخلوق تو خدا کی ہی رہے گی، خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن حکومت کمپنی بہادر کا چلے گا. اب کوئی قانون نہیں چلے گا، قانون ہمارا چلے گا. ادھر کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ نے جو خاکے کھینچے تھے، جو نظام بنایا تھا، ان کے جانشین شاہ عبدالعزیز اس میں رنگ بھر چکے تھے، رجال کار تیار کر چکے تھے. ادھر انگریز کا اعلان ہوتا ہے کہ حکم کمپنی بہادر کا چلے گا، تو وہ شاہ عبدالعزیز جو ایک مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے تھے، وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب ملک غلام ہو گیا، اور اس غلامی سے ملک کو نجات دلانے کے لیے جہاد فرض ہو گیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہمارے ملک میں جنگ آزادی کی بنیاد بنا. جنگ آزادی 1803 سے شروع ہوئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں جنگ آزادی 1858 سے شروع ہوئی، وہ تاریخ سے ناواقف ہیں. جنگ آزادی کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ 1803 سے شروع ہو کر کے 1831 تک چلتا ہے، جب بالا کوٹ کے میدان میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے 1856 کے درمیان کا جو واقعہ ہے، پھر 1856 میں جو واقعہ پیش آتا ہے، جنگ آزادی کا ایک مرحلہ وہ ہے. اور پھر اس کے بعد 1900 کے بعد جنگ آزادی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جنگ آزادی کی جو بنیاد 1803 میں قائم کی تھی، وہ بنیاد قائم رہی اور جنگ آزادی مسلسل لڑی جاتی رہی. مسلمان قربانیاں دیتا رہا، اپنے خون بہاتا رہا. خاص طور سے علماء کرام کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. ہم اپنے اکابر اور اسلاف کی جو تاریخ پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح میدان جنگ میں شہید ہو کر جب گرتے تھے تو کہتے تھے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ٹھیک اسی طرح علماء کرام جب انگریزوں کے پھانسی کے پھندے کو چومتے تھے اور ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا تھا، انہیں شہید کیا جاتا تھا، تو ان کی زبان پر بھی یہی نعرہ مستانہ ہوتا تھا فزت و رب الکعبہ. مراد آباد کا واقعہ ہے. مولانا کفایت علی کافی 1857 میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا. ان کی گرفتاری ہوئی اور مراد آباد میں گرفتار کر کے ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور پھانسی ایک چوراہے پر قائم کی گئی اور انہیں پیدل پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ پولیس کا پہرا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کوئی دولہا ہے
جس کے پیچھے بارات جا رہی ہے. اور مولانا کفایت علی کافی بڑے اچھے شاعر بھی تھے، نعت بھی بڑی اچھی کہتے تھے. ایک تازہ سی نعت جو انہوں نے فی الحال کہی تھی، اسی وقت اسی دور میں کہی تھی، وہ وہی نعت پڑھتے جا رہے ہیں مستانہ وار، پھانسی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں ہے. اپنی نعت ترنم کے ساتھ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ نعت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور خوشی خوشی پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاتے ہیں. اس جذبے کے ساتھ ہمارے علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج ہم مسلمانوں کے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمیں خود اس ملک میں اپنی قربانیوں کی تاریخ معلوم نہیں، اور جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے، کیا سکھائیں گے؟ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت تیار کی تھی، علماء کی، مجاہدین کی، وہ مختلف محاذوں پر کام کرتی رہی. وہی جماعت بالا کوٹ کے میدان میں بھی نظر آئی، وہی جماعت شاملی کے میدان میں بھی نظر آئی. 1857 کی جنگ آزادی میں وہی جماعت شامل رہی، لیکن علماء کی اس جماعت کو کوئی نام نہیں دیا گیا. وہ سب مجاہدین کہلاتے، کوئی نام نہیں دیا گیا تھا. لیکن جب ضرورت محسوس ہوئی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین کی جو جماعت تیار کی تھی اس کو کوئی نام دیا جائے تاکہ لوگ اس نام سے اس جماعت کو جانیں، تو 1919 میں مجاہدین حریت کی اسی جماعت کا نام جمعیت علماء ہند. یہ ہے جمعیت علماء ہند کے قیام کا پس منظر. پھر جمعیت علماء ہند نے اس ملک کے لیے کیا نہیں کیا؟ کسی بھی سیاسی پارٹی سے آگے بڑھ کر کے جمعیت علماء ہند نے اس ملک کے لیے قربانیاں، اس ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ سب سے پہلے جمعیت علماء نے کیا. کانگریس نے تو بعد میں کیا. جمعیت علماء نے اس ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ سب سے پہلے کیا، کانگریس نے بعد میں کیا. اور پھر جمعیت علماء کے کارناموں میں اتنے کارنامے ہیں کہ اگر صرف ان کا نام گنانا کوئی چاہے تو گھنٹے 2 گھنٹے اس میں لگیں گے، اور تفصیلات کے لیے تو کافی وقت چاہیے. میں صرف 2 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر. جب ملک آزادی کی طرف بڑھ رہا تھا اور انگریز یہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس ملک کو آزاد کرنا ہی پڑے گا، چھوڑنا ہی پڑے گا، تو انگریزوں نے اس ملک میں نفرت کا بیج بو کر کے ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب رہا. دونوں طرف سے اس نے آدمی خریدے، ہندوؤں میں بھی خریدے اور مسلمانوں میں بھی خریدے. مسلمانوں کو یہ سمجھایا، اس طبقے کو یہ سمجھایا کہ دیکھو ہم اگر یہاں سے چلے جائیں گے تو یہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے. پھر مسلمانوں کو اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل نہیں ہوگی. اس لیے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کرو. محمد علی جناح کو یہی سمجھایا اور مسلم لیگ کو یہی سمجھایا. مسلم لیگ کھڑی ہو گئی کہ بھئی ہمیں الگ ملک چاہیے.
ادھر آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، آزادی قریب آتی جا رہی ہے، اور ادھر یہ مسئلہ پیش ہو گیا کہ ملک بٹے گا، ہندوؤں کا الگ ہوگا، مسلمانوں کا الگ ہوگا۔ مسلم لیگ اس کے لیے میدان میں آ گئی۔ مسلم لیگ کی مخالفت اس ملک میں اگر کسی جماعت نے کی تو وہ جمعیت علماء ہند نے کی۔ ملک کی تقسیم اور ملک کے بٹوارے کی مخالفت اگر کسی جماعت نے کی تو وہ جمعیت علماء نے کی۔ اس کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی انگریزوں کی طرف سے کہ ہم یہ ملک کس کے ہاتھ میں دے کر کے جائیں، جمعیت علماء کے اکابر نے کہا تم اپنا بوریا بستر باندھو، یہاں سے نکلو، ہمارا ملک چھوڑو، یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ حکومت کس کی ہوگی۔ ہم سب ایک ساتھ اس ملک میں صدیوں سے رہتے آئے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں گے کہ حکومت کا نظام کیا۔ لیکن انگریز تو یہاں سے جانے کے بعد بھی اس ملک کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا تھا، اور زیر اثر اسی بنیاد پر رہ سکتا تھا جب اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پھر انگریز اپنی سیاست اس ملک میں چل سکے۔ جمعیت علماء اس کی مخالفت کرتی رہی، اور اس مخالفت میں کیسی کیسی آزمائشوں سے جمعیت علماء گزری۔ ایسے لوگ جن کا نام آج خود ہم مسلمان بڑے احترام سے لیتے ہیں، انہوں نے جمعیت علماء کے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ جب یہ بات چل رہی تھی کہ ملک کا بٹوارا ہو تو دلی کے اندر ایک جلسہ ہوا جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی، ایسی بات جو شیخ الاسلام ہی کہہ سکتے تھے، کسی اور کی ہمت اور جرأت وہ بات کہنے کی نہیں تھی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا قومیں وطن سے بنتی مذہب سے نہیں، قومیں وطن سے بنتی، یعنی ایک وطن میں جو لوگ رہتے ان کا مذہب کچھ نہیں، وہ سب ایک قوم۔ مذہب کی بنیاد پر قومیں نہیں بنتی۔ شیخ الاسلام کا گہرا مطالعہ، ان کا علم، ان کا رسوخ فی العلم، انہوں نے یہ ایک ایسی بات کہی تھی کہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، مختلف حلقوں سے اعتراضات ہوئے، اور تو اور شاعر اسلام علامہ اقبال کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلاف 2-4 لائنیں لکھ دی فارسی میں، سرود بر سر منبر کی ملت وطن چہ بے خبر ز مقام محمد عربی، سرود بر سر منبر کی ملت وطن ز دیوبند حسین احمدی کے بلعجب۔ دیوبند سے حسین احمد نے یہ اعلان کر دیا کہ ملت وطن سے بنتی ہے، یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے۔ لیکن اقبال کی سمجھ میں بات نہیں آئی، حضرت نے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، ملت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ ملت مذہب کی بنیاد پر بنتی ہے، انسانوں کے اس مجموعے کا نام ملت ہوتا ہے جن کا مذہب ایک ہو، اور قوم وطن کی بنیاد پر بنتی ہے۔ اگر قوم مذہب کی بنیاد پر بنتی تو قرآن کریم پڑھیے، ہر نبی اور ہر رسول ان لوگوں سے جو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں، ان کا مذہب اختیار نہیں کیا، کیا کہتے ہیں؟ یا قوم، یا قوم۔ اگر مذہب کی بنیاد پر قوم بنتی تو ان کو قوم نہیں کہہ سکتے تھے۔ بہرحال یہ مخالفت کی، ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، اور پھر ملک تقسیم نہ ہو اس کے لیے جمعیت علماء نے مخالفت کی، اور آخر تک جمعیت علماء مخالفت کرتی رہی،
اور جب ملک تقسیم ہو گیا تو جمعیت علماء نے، اس کے اکابر نے یہ فیصلہ کیا کہ جنہیں جانا ہے وہ چلے جائیں، لیکن جمعیت علماء کے اکابر یہی رہیں گے۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، بہت سے ہمارے بھائیوں کو اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ اگر جمعیت علماء کے اکابر اس موقع پر ثابت قدم نہ رہے ہوتے تو دعوت و تبلیغ کا جو مرکز دلی میں ہے وہ پاکستان چلا گیا ہوتا، وہ پاکستان چلا گیا ہوتا، دلی میں نہیں رہتا۔ واقعات میں بتاتا ہوں آپ کو، بہت سے بھائیوں کو یہ بات ذرا عجیب سی لگ رہی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ جب ملک تقسیم ہو گیا، پاکستان وجود میں آ گیا، اس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پاکستان سے ان کے پاس مسلسل مطالبے آ رہے تھے کہ حضرت ہندوستان میں اب رکھا کیا ہے، آپ یہاں چلے آئے اور یہاں مرکز بنا لیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیتے تھے کہ جب تک بھائی جان سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت میں کچھ نہیں کہوں۔ بھائی جان یعنی حضرت مولانا زکریا صاحب، چچیرے بھائی، حضرت شیخ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچیرے بھائی تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ داماد بھی تھے حضرت شیخ، تو بھائی جان کہتے تھے۔ تو وہ یہ جواب دیتے تھے میں بھائی جان سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ اور ادھر کیا ہوا، یہاں سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث کے کچے مکان میں ہمارے 3 بزرگ جمع ہوئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، یہ تینوں بزرگ جمع ہوئے۔ اور مشورہ اس پر تھا کہ ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا جائے یا یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان چلا جائے۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے جو متعلقین ہیں وہ مغربی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ تر حصہ پاکستان میں جا چکا ہے، ان کا تقاضا ہے کہ میں ہجرت کر کے پاکستان آ جاؤں۔ میں نے ان سے کہا ہے میں اپنے دونوں ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کروں۔ گویا کچھ نرمی ان کے دل میں بھی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث نے یہ فرمایا کہ یوسف عزیز یوسف کے پاس بھی خطوط آ رہے، اس نے میرے اوپر بات ڈال دی ہے، اور جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے دونوں بزرگوں سے مشورہ کیے بغیر میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ گویا یہاں بھی تھوڑی بہت نرمی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ الاسلام نے فرمایا میرا بھائی مدینہ منورہ میں ہے، وہاں سے اس کے پیغامات آ رہے ہیں کہ اب ہندوستان سے تمہیں مدینہ منورہ آ جانا چاہیے، اور تم کہو تو میں یہاں سے جہاز بھیجتا ہوں اور اس کے ذریعے تم مدینہ آ جاؤ۔ میں نے تو اپنے بھائی کو جواب دے دیا ہے کہ میں ہندوستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی جینا ہے اور مرنا ہے، اور جو شخص ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ جینے اور مرنے کا فیصلہ کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو، میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں، آپ حضرات میں سے کوئی اگر یہ ہمت اور جرأت رکھتا ہو تو وہ ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کرے ورنہ وہ چلا جائے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت رائے پوری نے بھی فرمایا میں بھی وہی رہوں گا جہاں حضرت رہیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث نے بھی فرمایا میں بھی وہی رہوں گا جہاں حضرت رہیں گے۔ آپ سوچئے اگر شیخ الاسلام نے یہ بات نہ کہی ہوتی اور یہ حضرات قائل نہ ہوئے ہوتے اور شیخ الحدیث پاکستان چلے جاتے، مولانا عبد القادر رائے پوری پاکستان چلے جاتے،
تو مولانا یوسف صاحب بھی تو پاکستان ہی چلے جاتے جب شیخ الحدیث کے اوپر ہی ان کا سارا دار و مدار تھا، تو یہ مرکز دلی سے اٹھ کر پاکستان چلا جاتا، تو مرکز دلی میں رہے۔ جمعیت علماء کے اکابر کی کوششوں کا بھی اس میں تھا۔ اس لیے میرے دوستو، جمعیت علماء اس ملک کے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ جمعیت علماء کا پیغام یہ ہے کہ ملک میں رہنے والے تمام لوگ اسی ملک کے شہری ہیں، انہیں آپس میں پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر کے اس ملک میں زندگی گزارنی ہے، نفرت کی دیواروں کو ختم کرنا ہے۔ اور ہمارے حضرت کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ دیکھو، آگ سے آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے نفرت کی آگ کو اگر بجھانا ہے تو محبت کے دیے جلانے پڑیں گے، محبت کا پیغام پورے ملک میں عام کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ اس ملک میں امن و شانتی آ جائے گی۔ یہ جمعیت علماء کی بہت ہی مختصر، بلکہ کہہ لیجیے یہ ایک جھلک ہے جو میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ شاید آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہو، نہیں آئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی تمام حضرات 2 منٹ تشریف رکھیے، دعا ہوگی اور پروگرام ختم ہوگا۔ محترم حضرات، جمعیت علماء ہند کے بارے میں حضرت نے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سانگلی کے اندر سیلاب آیا، اس وقت میں ہم نے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو اور ہمارے اکابرین کو فون کیا کہ حضرت یہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کے مکانات بہہ چکے ہیں، اور لوگوں کے لیے یہاں پر راشن پانی کا انتظام نہیں ہے، اور ان کے راشن پانی کے انتظام کی ضرورت ہے۔ حضرت نے مجھے فون پر کہا، حفیظ صاحب آپ جو بھی راشن خریدنا چاہتے ہیں کسی دکان سے خریدیے اور وہاں جائیے اور لوگوں کو کھانا کھلائیے، ان کو راحت رسانی کا کام پہنچائیے۔ پھر سیلاب کے اندر آپ نے دیکھا ایک 28 دن روزانہ 5000 صبح میں 5000 صبح اور رات میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، اور اس وقت میں سراون کا مہینہ چل رہا تھا، تو ہمارے لوگوں کو ہم کبھی بریانی بنا کر کھلاتے تھے، لیکن ہمارے غیر مسلم بھائی ان کا شراون کا مہینہ چل رہا تھا، ان کو شاکاری دیا جاتا تھا میرے دوستوں۔ پھر اس کے بعد میں 64 مکانات کی پورے ضلع کے اندر تعمیر کر دی، جن کے مکانات گرے گئے تھے۔ 100 پٹی کے اندر بھی ہے، گوڑی گلی کے اندر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، دیہاتوں کے اندر، کنڈلواڑی کے اندر، واوے کے اندر، بورگاؤں کے اندر، کھٹاؤ کے اندر، آشٹا کے اندر آپ مکانات کو اپنے آنکھوں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے دوستوں۔ پھر کرونا کا مہاکال آیا، نفسا نفسی کا عالم اور پورے انسانیت بلک رہی تھی، اس وقت میں جمعیت علماء ہند کے اکابرین کا، صوبے کے ذمہ داروں کا ہمیں فون آیا کہ خدمت کرو، اور اس وقت آپ نے دیکھا لوگ لاشوں کو لے کر در بدر بھٹک رہے تھے، دفنانے کی اجازت نہیں، جلانے کی اجازت نہیں، لوگ پریشان تھے۔ اس وقت میں جمعیت علماء اور سانگلی کی بہت ساری تنظیموں نے مل کر کلکٹر اور آیکٹ سے یہ اپیل کی اور اس کی پرمیشن لے کر کورونا کے اندر کتنی میتوں کو ہم نے دفنایا، ہمارے جمعیت علماء کی ٹیم نے، اور خدمات کو انجام دیتے رہے۔ پھر میرے دوستوں اس کے بعد میں راشن پانی تقسیم کیا گیا، کئی لوگ بھوکے میرج کے اندر بلک رہے تھے کپا مئی ہاسپٹل کے پاس میں، اور ہم نے وہاں جا کر راشن کٹ تقسیم کی، کم سے کم 7,500 راشن کٹ ہم نے کورونا کال کے اندر تقسیم کیے، کورونا مہاماری کے اندر۔ میرے دوستوں امداد بہت بڑی ہے، آپ جانتے ہیں آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل کے مسائل آتے ہیں۔ کورونا کے اندر 9 ضرورت مند لڑکیوں کی، غریبوں کی 9 لڑکیوں کی کورونا کے اندر شادی کی۔ پھر اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں ہمارے علاقے میں کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو لڑکیاں یتیم ہوتی ہیں اور جو غریب ہوتے ہیں، ان کے تقاضے آتے ہیں شادی کے، تو ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کی ہماری پوری ٹیم، مولانا صدر عالم صاحب ہو، چاہے
ہمارے اکبر بھائی شیخ ہو، مولانا عمران صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، جتنی بھی ہمارے رفقا ہیں، یہ تمام میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، رودات بہت بڑی ہے اور ہمیں وقت پر پروگرام بھی ختم کرنا ہے۔ میں اپنی رودات کو سمیٹتے ہوئے میں شہباز بھائی نائکوڑی، حالانکہ ان کی گل پوشی کرنی تھی، اور اکبر بھائی شیخ اور ہمارے ٹیپو بھائی آصف انعامدار، آصف پٹھان جو پارکنگ کے ذمہ دار حضرات ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر شہباز بھائی نائکوڑی اور اکبر بھائی نے پرمیشن کے لیے ہمیں ذرہ بھی تکلیف ہونے نہیں دی اور اہتمام کے ساتھ میں وہاں جاتے رہے، پرمیشن لی، اور ان کے پرمیشن کے بعد میں یہ پروگرام یہاں پر منعقد ہوا اور کامیاب بھی ہوا۔ میں ان لوگوں کا تہ دل سے جمعیت علماء سانگلی سید ارشد مدنی کی جانب سے ممنون اور مشکور ہوں میرے دوستوں، اور آپ تمام حضرات ہمارے آواز پر لبیک کہہ کر یہاں آئے، میں آپ کا بھی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں۔ اور جو ائمہ اکرام، علماء اکرام یہاں پر آئے، میں ان کا بھی ممنون اور مشکور ہوں، کیونکہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ میرے دوستوں، میں بات کو سمیٹتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مختصر سی دعا کریں اور پروگرام کا اختتام کریں۔ نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشات کو معاف فرما۔ اے اللہ، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس پروگرام کے ذریعے جو پیغام دیا گیا ہے، اے اللہ، اس پیغام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس اجلاس کے انعقاد میں جن حضرات کی کوششیں، محنتیں اور قربانیاں ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اس کا بہتر بدلہ اور صلہ ان کو عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔